وسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد میرے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا میں ادنا ترین غلام ہوں، حضرت نے یہ مسئلہ ہمیں بتایا کہ جب دین کی بات ہو رہی ہو تو نوافل کا پڑھنا جائز بھی نہیں ہے، اور دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا 100 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے، اور ایک مضمون کا سیکھ لینا 1000 رکعت سے افضل ہے۔ تو حضرت ہمارے فرماتے تھے ہنس کے کہ خدا دے مفت میں کھانے کو، بلا جائے کمانے کو۔ جب مفت میں عطائیں ہو رہی ہوں تو کیا ٹھکانہ ہے کہ اللہ دے اور بندہ لے، مگر مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم لینے ہی والے نہیں ہیں، وہ تو لٹانے والے ہیں، ہم لینے والے نہیں بن رہے۔ ویسا نا امیدی خوفناک مرض ہے، نا امیدی۔ ان کے خزانے اتنے وسیع ہیں، اتنے وسیع ہیں، اتنے وسیع ہیں کہ ہم نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ جو استغفار ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا کہ آپ ایسے کہیے، فرماتے تھے کہ سرکاری مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑے پیارے ہیں، سب سے بڑے پیارے اللہ تعالیٰ ہیں، اور مخلوق میں ان کے سب سے بڑے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ سب سے بڑے پیارے نے اپنے سب سے بڑے پیارے کو سب سے بڑا پیارا وظیفہ عطا فرمایا ہے، وقر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ تو یہ وانت خیر الراحمین جو ہے، اس کی تفسیر ہم نے حضرت سے سنی کہ فرمایا کہ بے شک یہ تو ہے کہ انت خیر الراحمین، آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، لیکن اس کی تفسیر میں ایک عجیب بات فرمائی ہے۔ اس کی تفسیر یہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ انت ارحم الینا من انفسنا علینا، کہ جتنا ہم اپنی جانوں پر رحم کر سکتے ہوں، یعنی خدا تعالیٰ کی رحمت کے دروازے وسیع کے وسیع دروازے کھلے ہوئے ہوں لامحدود، اور یہ اعلان ہو جائے کہ جتنی رحمت چاہو لوٹ لو، تو ہم جتنی رحمت اللہ تعالیٰ کی لوٹ سکتے ہوں اپنی جانوں پر، انسان اپنے ذات سے زیادہ کون رحم کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ ایسے ارحم الراحمین ہے، اس سے بھی زیادہ، ہمارے تصور سے بھی زیادہ، جتنا ہم اپنی جانوں پر رحم کر سکتے ہیں اس سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ انت ارحم الینا من انفسنا علینا۔ تو پھر فرماتے تھے کہ خدا دے مفت میں کھانے کو، بلا جائے کمانے کو۔ ہمیں بھی یہ نسخہ مفت میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا اپنے شیخ کی جوتیوں کے صدقے کہ عمل تھوڑا ہو اور مال بہت زیادہ مل جاوے، تو اس پہ بڑی بڑی عطائیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ طاعت مختصر پہ میرا کریم اجر کیا بے شمار دیتا ہے۔ طاعت، ہمارے غتی کے شعر ہے، طاعت مختصر پہ میرا کریم اجر کیا بے شمار دیتا ہے۔ اور اسی اصول پہ ہمارے حضرت نے تمام تعلیمات اپنی پیش کی ہیں کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ گناہ سے بچنے کو ہم معمولی جانتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عابد الناس ہو جاؤ گے، سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے، تم حرام سے بچ جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تہجد نہیں پڑھی، اشراق نہیں پڑھی، اواوی نہیں پڑھی، ذکر و تلاوت زیادہ نہیں کیا، عابد الناس ہو گئے،
کیسے؟ گناہ سے بچ جانا. گناہ سے بچ جانا زبردست عبادت ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص اپنا دل توڑتا ہے اللہ کے لیے، اس کے ٹوٹے ہوئے دل پر حضرت والا کا ایک شعر فرماتے ہیں، میرے ٹوٹے ہوئے دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو. بڑی بڑی عبادتوں پر وہ اجر نہیں ملتا، وہ اجر مرتب نہیں ہوتا، اگرچہ تہجد گزاری بلا شبہ بڑی اعلیٰ عبادت ہے. نصیبے والوں کو یہ عبادت ملتی ہے. شب بیداریاں، آہوزاریاں، گرے اوزاریاں، یہ بڑے نصیبے والوں کا کام ہے. اشراق و اوابین پڑھا بڑے نصیبے والوں کا کام ہے. لیکن اس سے بھی افضل عبادت تکن اعبد الناس، کہ ہم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جائیں، وہ ہے گناہ سے بچنا، تقوی اختیار کرنا. اور یہ شعر تو حضرت نے مثال فرمائی ہے کہ میرے ٹوٹے ہوئے دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے. 70 ماؤں سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں. 70 ماؤں سے زیادہ. حدیث قدسی میں ہے کہ جب بندہ میری طرف ایک ہاتھ چل کر آتا، ایک بالشت آتا ہے تو میں ایک ہاتھ آتا ہوں، اور جب وہ ایک ہاتھ آتا ہے تو میں 10 ہاتھ آتا ہوں، اور جب وہ چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. یہ محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو طاعت مختصر پہ میرا کریم اجر کیا بے شمار دیتا ہے. ایک ایک نیکی پر 10 کا تو ویسے ہی وعدہ ہے نا. من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک نیکی کی تو اس کے لیے 10 گنا اجر ہوگا، 10 نیکی کا ثواب ملے گا. اور ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا. یہ بس گناہ کی حد تک اس کو جتنی ہوگی سزا وہی ملے گی، اور وہ بھی توبہ کر لیا وہ بھی معاف کر دے، وہ بھی معاف. حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 70 بار بھی ایک بندہ ایک ہی دن میں ایک ہی گناہ کر ڈالے، 70 بار. کون ہے ایسا آدمی؟ خدا نخواستہ کون ایسا بے غیرت آدمی ہوگا جو ایک ہی گناہ کو 70 بار کر ڈالے دن میں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ایسے بھی مسلمان گئے گزرے نہیں. لیکن یہ کثرت کا طریقہ ہے عربی میں. میں تو عربی نہیں جانتا، بس جو اپنے شہر سے سنا ہے کہ یہ کثرت کے لیے ہے. 70 کا حد نہیں ہے یہ کہ 70 بار کے بعد اگر 71ویں مرتبہ گناہ کرے گا تو معاف نہیں ہوگا، بلکہ یہ کثرت کے لیے آتا ہے کہ جتنی بار بھی گناہ کرے گا لیکن ہر بار توبہ کر لے گا، ندامت کے ساتھ توبہ کر لے گا، معافی مانگ لے گا، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس گناہ کو معاف کر دے گا. یہاں تک کہ زمین و آسمان اگر ریت کے ذرات کی مانند بھر دیے جائیں، مثلا زمین سے لے کے آسمان تک خلا ہے، ہمارے گناہوں سے بھر جائے، اور بندہ ایک آہ کر لے کہ یا اللہ یہ میں نے کیا ظلم اپنے اوپر کر لیا کہ آپ کو ناراض کر دیا، سب کا سب معاف. فرمائے کہ توبہ کی حقیقت ندامت ہے. ادھر بندہ نادم ہوا، ادھر اس کے دل سے آہ نکلی، ادھر سے معافی کا پروانہ چل دیا، معاف کر دیا جاؤ. معافی پر میرے حضرت کا ایک شعر یاد آیا. فرماتے ہیں کہ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، جب سے خبر ملی کہ مجھے معاف کر دیا، جب سے خبر ملی کہ مجھے معاف کر دیا. ایک بزرگ فرماتے ہیں من نہ گویم کے طاعتم بپذیر، من نہ گویم کے طاعتم بپذیر، قلم عفو برکناہ ہم کش. یہ اللہ میں آپ سے اپنی نیکیوں کا واسطہ نہیں دیتا، کسی قابل نہیں. اللہ میں آپ کو کوئی واسطہ نہیں دیتا، میرے پاس کچھ عمل نہیں ہے، میں نہیں کہتا کہ آپ میری طاعتوں کو اعلیٰ درجے میں قبول فرمائیں. ایک حال ہے، اگرچہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری عبادتیں کسی لائق نہیں ہیں، لیکن آپ اپنی مہربانی سے ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو خود ہی لیپا پوتی کر کے اللہ آپ قبول فرما لیجئے. کہاں جائیں گے اگر قبول نہ کریں گے تو؟ اب کہاں جائیں گے بھی یہ قصہ یاد آ گیا. حضرت نے فرمایا کہ
ایک بزرگ تھے، تو فقیر تھے، پرانا سا کمبل تھا اور میلا کچیلا پھٹا پرانا کٹا پھٹا. تو آسمان سے آواز آئی ہے فقیر تیرا یہ کٹا پھٹا پرانا میلا کچیلا کمبل ہمیں پسند نہیں ہے، پھینک دے اس کو. اللہ کے مقربین دیوانے ہوتے ہیں اللہ کے، ہماری طرح اگر مگر لگانے والے نہیں ہوتے. اگر پھینک دیا تو سردی میں مر جائیں گے، اگر یہ کر دیا تو کیا ہوگا، تو فوراً پھینک دیا. تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نیا کمبل لے کے آ رہا ہے اور آ کر فوراً پیش کیا کہ حضرت یہ کمبل قبول فرمائیں گے، ہدیے میں قبول فرمائیں گے؟ ہاں قبول فرمائیں. دل میں کہا کہ اگر کٹا پٹا تو پھینکوا دیا، یہ بھی قبول نہ کریں گے تو کہاں جائیں گے. تو میرے عزیزوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے اعمال پر بڑی بڑی عطا فرمانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں لینے والا بنا دے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ سبحان اللہ کہنا پوری طرح آدھی ترازو کو بھر دیتا ہے، نصف ترازو، اور الحمدللہ کہنا پوری ترازو کو بھر دیتا ہے. اس کے دونوں مفہوم لیے جاتے ہیں کہ یا تو سبحان اللہ کہنے کے بعد نصف ترازو بھر گئی، اب الحمدللہ کہنے سے پوری بھر گئی، یا پھر یہ بھی مفہوم ہے اس کا کہ محض الحمدللہ کہنے سے پوری ترازو بھر گئی. اللہ کے یہاں کوئی جوڑ باقی نہیں ہے، اتنا کہا تھا تو اتنا ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا. ایک قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ گندم کا دانہ بوتے، اس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. دانہ ایک بویا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ایسا ہے کہ ایک دانہ بویا، اس سے اللہ تعالیٰ گندم کے دانے سے پودا نکالتے ہیں تو اس میں کتنی بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور جس کو چاہتا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھا دیتا ہے. ان کی کوئی حد و حساب نہیں ہے. تو جہاں ایک نیکی پر 10 کا وعدہ پہلے ہی ہے تو یہ 10 پہ بس نہیں ہو گئی. اب 10 پہ بس کا قصہ تو یہاں سنایا جاتا رہا ہوگا، چلو تو پرانا قصہ ہو گیا. تو نئی بات کرو، نئی گل لے کے آؤ. تو یہ ہے حال. خدا تعالیٰ کی عطایا بے حساب ہیں. اور ہمارے حضرت نے سکھایا کہ مانگو قورمہ بریانی، راضی رہو چٹنی روٹی. خوب بڑھ چڑھ کے مانگو اللہ سے، دنیا بھی مانگو، منع نہیں ہے. جائز مرادیں جتنی ہو، ناجائز چیز مانگنا ناجائز ہے، لیکن جائز جتنی چیز ہو مانگو. دنیا بھی مانگو. دیکھو خدا تعالیٰ نے سکھلا بھی دیا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ارے جب دنیا حسنہ ہوگی تو یہی تو دنیا ہی تو الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا جنت کو آباد کرنے کی جگہ ہے. دنیا میں رہ کر جنت کو آباد کرو. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دنیا دار العمل ہے، یہاں جزا نہیں ہے، بدلہ نہیں. 2 رکعت پڑھی، اب دیکھ رہے ہیں آسمان کی طرف کہ کب پھٹے آسمان، کچھ اشرفیاں گر جائیں، کچھ سونا چاندی گر جائیں. یہاں نہیں بھائی، جو دے دے اللہ تعالیٰ، اور دیتے بھی ہیں، دے دے اللہ تعالیٰ تو شکر ہے، نہیں دیں تو بھی شکر کرو. اپنے حال کو ہم دیکھیں کہ جس حال میں اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس سے برے حال میں بھی رکھ سکتے ہیں، رکھنے پر قادر ہیں. پھر ہم اللہ کا شکر کیوں نہ کریں؟ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، اللہ کے ہاں عطاؤں کی کمی نہیں ہے، بے حساب لٹاتے ہیں، بے حساب. تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ آسان نسخہ عطا فرما دیا. سنما رہے قلندر سزدار بمن نمائی، کہ دراز دور بینم رہو رسم پارسائی. اس کا اردو فارسی تو اب بڑی مشکل ہو گئی ہے، مجھے بھی نہیں آتی ویسے، لیکن میں نے حضرت سے جو شعر سن لیے وہ حضرت ہی کی برکت ہے. دیکھ لو کہ مجھ جیسا جاہل بھی جو ہے وہ بزرگوں کی صحبت سے کچھ ٹوٹی پھوٹی بولنے لگ گیا ہے.
تو اس کا اردو شعر سنا دیتا ہوں. وہ ہے آؤ دیارے دار سے ہو کر گزر چلیں. ٹھیک ہے نا حضرت؟ آؤ دیارے دار سے ہو کر گزر چلیں، سنتے ہیں اس طرف سے مسافت رہے گی کم. آج کل ہر آدمی شارٹ کٹ مانگتا ہے، شارٹ کٹ، جلدی. ہمارے ایک دوست ہیں حضرت فیروز صاحب دامت برکاتہم کے احباب میں سے ہیں، وہ قصے سناتے رہتے ہیں مزے مزے کے. تو انہوں نے ہی سنایا ہے کہ خانقاہ سلیمیہ ہے، اور پہلے زمانے میں تو 40 دن لگایا کرتے تھے، 6 مہینے، اس سے پہلے اور زیادہ برس لوگ لگاتے تھے. لیکن اب جو ہے ایمرجنسی کا زمانہ ہے، ارجنٹ کام چاہیے ہر آدمی کو. 1 ڈے سروس بھی اب پرانی ہوگی، اب سیم ڈے سروس چاہیے. تو ایک مزاحیہ خاکہ وہ بناتے ہیں کہ خانقاہ ہے، ایک شخص آیا اپنے لڑکے کو لے کے، انہوں نے کہا یہ اس کی اصلاح کرنی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ جاؤ، شام کو لے جانا. ارے انہوں نے کہا بھائی ہم سے سنا تھا کہ بھائی 4 مہینے 40 دن لگانے پڑتے ہیں تب کہیں جا کے کچھ نسبت ملتی ہے. تو کہا نہیں، اب یہ ارجنٹ زمانہ ہے، جلدی کا زمانہ ہے، اس لیے آپ ابھی چھوڑ جائیں، زیادہ فرصت ہمارے پاس بھی نہیں ہے، شام کو لے جانا. اب اس سے پوچھا کہ بھائی ہاں کیا گناہ کرتا ہے؟ بدنگاہی کر. اچھا، وہ انگلی نکال کے آنکھ پھوڑ دی. بدنگاہی کرتا ہے، آنکھیں پھوڑ دی. جی اور کیا کرتا ہے؟ اچھا چوری. اچھا ہاتھ کاٹ دیا. اسی طرح ہر گناہ اس نے کہا اور اس کا وہ وضو انہوں نے ختم کر دیا. تو آخر میں کہتا ہے شکر ہے میں نے کبھی برا کام نہیں کیا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. مسجد کا احترام بھی قائم رہے، لیکن تھوڑا بہت ہنسنا ہنسانا ہمارے بزرگوں کا طریقہ بھی ہے، اور ہنسنے ہنسانے سے بشاشت بھی پیدا ہو جاتی ہے، مناسبت بھی پیدا ہو جاتی ہے. اور وہ ہنسی جو اللہ تعالیٰ سے غفلت کے ساتھ ہو وہ منع ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی ہنسا کرتے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہنسے ہیں. یہاں تک کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حتی بدت نواجذہ، کہ آپ کھلکھلا کر ہنسے کہ آپ کی داڑھ مبارک بھی نظر آئے. تو بعض لوگ کم فہم ہوتے ہیں یا اولیاء اللہ کی صحبتوں سے دور ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو ایک غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ کبھی ولی اللہ ہنستے بھی ہیں. جیسے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ناظم آباد میں انگور خرید فرما رہے تھے ٹھیلے سے. انگور اچھے والے دیکھ رہے تھے، بڑھیا والے. اولیاء اللہ کا ذوق ہر معاملے میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، ہر معاملے میں. اور نیت ان کی کیا ہوتی ہے؟ نیت ان کی دنیا داری یا مال کھانا، نعمتیں اڑانا، دسترخوان اڑانا یہ نہیں ہوتی. وہ ہر معاملے میں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ذوق تھا. اب یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے کہ جو اولیاء اللہ کے پاس بیٹھتے ہیں، کاملین کے پاس، ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں کھانے پینا، مال اڑانا مقصود نہیں ہے، بلکہ ان کی رضا مقصود ہے. اور ان کی رضا مقصود، ان کی رضا چھپی ہوئی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. سارا راستہ یہی ہے. حکیم الامت نے فرمایا ہے کہ تصوف کی ابتدا بھی سنت ہے اور انتہا بھی سنت ہے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. تو انگور خرید فرما رہے تھے، لمبے لمبے دیکھ کے لے رہے تھے. ایک دنیا دار جو چڑے ہوئے ہوتے نا، بعض مولوی لوگوں سے چڑے ہوئے، جیسے ایک شخص نے ہمارے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت مولوی لوگوں کے بڑے مزے ہیں، خوب مرغے کھاتے ہیں، خوب مرغے کھاتے ہیں، دعوتیں اڑاتے ہیں. حضرت نے فرمایا تم بھی مولوی بن جاؤ، ہماری جیب سے تھوڑی کھاؤ گے، اللہ کھلاتا ہے مولوی کو مرغے، تم بھی مولوی بن جاؤ، اللہ تمہیں بھی کھلائے گا. نیت تھوڑی کرتے ہیں، کسی کی جیب پہ تھوڑی ڈاکہ ڈالتے ہیں، کسی کے مال پہ تھوڑی نظر ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے تو کیوں نہ کھائیں گے پھر. تو ایسے ہی چڑھا ہوا آدمی، جلا کٹا بنا بیچارہ، اس نے کہا کہ اچھا اللہ والے انگور بھی کھاتے ہیں؟ تو ہمارے حضرت نے برجستہ فرمایا تو کیا انگور صرف لنگور ہی کھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء اللہ کی قدر نصیب فرمائے. اور میرے عزیزوں، میرے محترم سامعین اور سامعات،
کسی کو کسی اللہ والے کی صحبت میسر ہو جائے، سچے اللہ والے کی، کامل اللہ والے کی، تو نعمت عظمیٰ ہے۔ ایمان کے بعد عافیت ہے، اور اس کے بعد اللہ والوں کی صحبت، ان سے تعلق۔ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، بات تو مجھے پتہ نہیں میں کہاں سے چلتا ہوں کہاں پہنچ جاتا ہوں۔ کوئی کسی کو یاد ہے مضمون؟ میں کہہ رہا ہوں میں کہاں سے کہاں لڑکتا پھڑکتا پہنچ جاتا ہوں، کہہ رہے ماشاءاللہ، یعنی کہ کیا لڑکتے پھڑکتے ہیں آپ، ماشاءاللہ۔ فائدہ ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ لاؤ کچھ اشعار پڑھ لیں۔ ہاں، میں یہ بات عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یاد آ گئی۔ یار کچھ ہمیں کمائی بھی تو کرنی ہے۔ اصل تو اللہ تعالیٰ میرے دل میں بھی یہ بات ڈال دے، اور تمام مسلمین و مسلمات کے دل میں، کہ گناہ سے بچنا بہت بڑی عبادت ہے۔ افسوس یہ کر رہا تھا کہ ہمارے دل میں اس کی اہمیت نہیں ہے، گناہ سے بچنا، کہ گناہ سے بچنا کتنی بڑی عبادت ہے۔ اور وہ اس لیے ہے کہ گناہ سے بچنے میں نانی مرتی ہے، آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں، نانی مرتی ہے، بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، دل پر مشقت لینی پڑتی ہے۔ مثلا دل میں تقاضا آیا نامحرم کو دیکھ لو، اور خدا کا خوف ادھر سے غالب ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی منع فرمایا ہے نامحرموں کو مت دیکھنا، بھابھی ہے، سالی ہے، اور چچا زاد ہیں، ماموں زاد ہیں، خالہ زاد ہیں، تایا زاد ہیں، یہ سب آپس میں نامحرم ہیں، جیٹھ ہے، دیور ہے۔ اللہ اور رسول نے منع فرمایا ہے کہ ان کو دیکھو بھی نہیں، ان کا خیال بھی دل میں لانا جائز نہیں ہے، اور ان کے قریب رہنا، بے تکلف رہنا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، غیر محرم سے تکلف ہی برتنا ناصر، غیر محرم سے تکلف ہی برتنا ناصر، ورنہ بعد میں روگ نہ بن جائیں بے تکلفیاں، دل لگیاں، ورنہ بعد میں روگ نہ بن جائیں دل لگیاں۔ آج دل لگی کر رہے ہیں کہ ہم تو بڑے پاک باز ہیں، ہم تو تہجد گزار بھی ہیں، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ یہ دھوکہ ہے شیطان کا۔ بڑے فرمایا ہمارے حضرت نے کہ جب کیچڑ زیادہ ہو جاتا ہے تو ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے، اور یہ نامحرموں کا جال، عورتوں کا جال، ہمارے حضرت نے سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان نے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے مانگے تھے جال کہ مجھے کچھ جال دے دے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں۔ ایک طویل حدیث ہے، مختلف روایتیں ہیں، اور یہ بھی سن لیجئے کہ خدا تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ کس قدر رحمت اور محبت کا تعلق ہے، کہ شیطان نے جب قسم کھائی کہ میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی قسم کھائی۔ شیطان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت تھی، مگر رحمت اور شفقت اور عظمت کیا تھی بندوں کے ساتھ، کہ فرمایا کہ وَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي، 3 قسمیں کھائیں گے، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلندی مرتبت کی قسم، کہ جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا ہی رہوں گا، معاف کرتا ہی رہوں گا۔ واہ رے واہ، ایسے کریم مالک کی نافرمانی کرنا غیرت کی بات ہے، انتہائی بے غیرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے 100% اجتناب کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دل میں تقاضا آیا، یہ ہم دیکھ لیں، لیکن خدا کا خوف غالب ہو گیا، نہیں، اللہ نے منع کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ زنا العین النظر، آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی، اتنی خوفناک بات فرمائی، خوفناک، یہ آنکھوں کا زنا ہے، نامحرموں کو دیکھنا، بازار میں چلنے والی ہوں یا یہ نامحرم رشتے، اسی طرح خالو سے بھی پردہ شریعت نے کیا ہے۔ آپ حضرات تو ماشاءاللہ یہ زمین زرخیز ہے، بزرگوں کی یہاں آنا جانا بھی ہے، خود حضرت مفتی صاحب اتنے بڑے بزرگ اللہ والے، ان کے بیانات ہوتے ہوں گے، سب جانتے ہوں گے۔ تو
زنا فرمایا آنکھوں کا. تو یہ جتنے رشتے ہیں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مولوی مسئلہ بتاتا ہے، بناتا نہیں ہے. مسئلہ بنانا اللہ اور رسول کا کام ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور زبان نبوت سے وہ احکامات بتلا دیے گئے امت کو. تو یہ سارے رشتے نامحرم ہیں، اور بازار میں چلنے والی تو ہے ہی اجنبی. نامحرم عورت ہو یا مرد ہو، اس کو دیکھنا جائز نہیں. تو آنکھوں کا زنا ہو جائے گا اگر ہم نے ان کو دیکھا تو، اور دیکھا تو سرحد خراب ہو جائے گی، سرحد میں دشمن داخل ہو جائے گا. حدیث قدسی میں ہے کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور وہ تیر بھی زہر میں بجھا ہوا. تو جب یہ تیر آنکھوں کے ذریعے داخل ہو گیا تو یہ سیدھا کہاں پہنچے گا؟ اس کا زہر قلب کے اندر. جس کی آنکھ محفوظ نہیں اس کا دل محفوظ نہیں، جس کا دل محفوظ نہیں اس کی شرمگاہ محفوظ نہیں، اور جس کی آنکھ محفوظ ہو اس کا دارالخلافہ دل ہے، یہ بھی محفوظ. جب دارالخلافہ محفوظ تو تمام اعضاء محفوظ ہوں گے. ہاں، یہی فرمایا کہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. یہ قلب ہے، قلب. اگر اس میں فساد پیدا ہو گیا، اس میں آنکھوں کا زنا ہو گیا، تو دارالخلافہ محفوظ نہ رہے گا. دل کا بھی زنا ہو کے رہے گا، اور دل میں زنا کے تقاضے آ گئے، دل میں زنا ہو گیا تو پھر شرمگاہ محفوظ نہیں ہے. زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہوگی، انشاءاللہ مضامین یہاں بیان کیے جاتے ہوں گے، اور ماشاءاللہ سامعین خوب سمجھدار ہیں. تو جہاں جو بھی مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے لیے پردہ کرنا، دوری اختیار کرنا، یہ ہمارے فائدے ہی کے لیے ہے، ہمارے لیے ہی مفید ہے. یہ بتائیے تو کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ کو منع فرمایا ہے، تقوی اختیار کرنے کو فرمایا ہے. اگر کوئی شخص چوری کرے اچھا ہے، ہر آدمی دنیا کا کافر بھی کہے گا کہ بری بات ہے، چوری نہیں کرنی چاہیے. شراب پیتا ہے کوئی، ایک کافر بھی کہے گا کہ اچھی چیز نہیں ہے، وہ بھی یہی تسلیم کرے گا کہ اچھی چیز نہیں ہے. خود پی لے گا لیکن اولاد کو چاہے گا کہ یہ اس سے دور رہے. تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تو اچھا کیا نا. اسی طرح چوری کا کام سب کے لیے نقصان دہ ہے، معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ ہے. اللہ نے منع کیا، اچھا کیا نا. اسی طرح بدکاری کوئی اچھی چیز ہے، منع کیا، اچھا کیا نا. تو جتنے گناہ ہیں ہمارے لیے نقصان ہی کا باعث، جتنے بھی گناہ ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ دیکھو بھائی گناہ مت کرو ورنہ تم ہم سے دور ہو جاؤ. سب سے بڑا نقصان گناہ کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جانا. اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہے. تو میرے عزیزوں اور دوستو، دل پہ تقاضا آیا لیکن دل پر جبر کر لیا، دل اپنا توڑ دیا، چکنا چور کر دیا، اللہ کا قانون نہیں توڑا، تو یہ دل کی مزدوری ہو گئی. ایک ہے اعضاء کی مزدوری، نماز پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں. ایک ہے دل کی مزدوری. تو یہ دل کی مزدوری ہے، ایک عام آدمی کی مزدوری اور ایک بادشاہ کی مزدوری. مثلا کوئی بادشاہ مزدوری کر دے، کوئی کام کر لے تو اس کی کتنی بڑی مزدوری ہوتی ہے. تو یہ دل جسم کا بادشاہ ہے. تو گناہوں سے بچنے پر دل پہ مشقت آتی ہے، خصوصاً جوانوں. جوانی کا جو عمر ہوتی ہے، خواہشات کا ایک سیلاب ہوتا ہے، گناہوں کے تقاضوں کی بھرمار ہوتی ہے. ایسے موقع پر جب کوئی جوان خدا تعالیٰ پر اپنے دل کو فدا کر دیتا ہے، اس کا تو پوچھنا ہی کیا ہے. ایسی جوانی جو اللہ پر فدا ہو جائے، خدا تعالیٰ کے عرش کا سایہ اس کے لیے. تو میرے عزیزوں اور دوستو، گناہ سے بچنا، یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے حضرت نے ہمیں آسان نسخہ دیا ہے کہ آؤ دیار دار سے ہو کر گزر چلیں، سنتے ہیں اس طرف سے مسافت رہے گی کم. شارٹ کٹ، جلدی اللہ والے بن جائیں گے. مدارج، ہمارے حضرت مولانا جلیل صاحب بہت پیارے آدمی ہیں ماشاءاللہ، بڑے عالم بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بہت کام بھی لے رہے ہیں. تو حضرت کے ہاں مجلس ہو رہی تھی اور ان کا بیان حضرت نے فرمایا کہ بھئی آپ بیان کر دیں. تو وہ ہنستے ہوئے فرمانے لگے کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم کون سے مقام پر ہو اس وقت، کون سے مقام پر؟ تم عالم لاہوت میں ہو
کہ عالم ملکوت میں ہو، کون سے مدارج اس وقت طے کر رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی ہمیں تو ایک تواضع کی بات ہے، فرمایا کہ ہمیں تو بھائی مقامات کا پتہ ہی نہیں، ہم تو شیخ کے ہوائی جہاز میں بیٹھے اور سیدھے آسمان پہ پہنچ گئے، ہمیں معلوم ہی نہیں کون سا اسٹیشن آیا کہاں۔ ہاں، حضرت ایک قصہ سناتے تھے کہ ایک چیونٹی کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے اے اللہ آپ کا گھر دیکھنا ہے، کعبۃ اللہ دیکھنا ہے۔ تو اس کو الہام ہوا کہ فلاں دیوار پر ایک کبوتر آئے گا، اس کے پیر سے تو چمٹ جائیو، پھر وہ اڑے گا، مگر جب وہ اڑے تو سختی کے ساتھ چمٹ جانا اور آنکھ کھول کے نیچے مت دیکھنا، نیچے مت دیکھنا، تو ہمارے گھر پہنچ جائے گی۔ بس اس نے اس کبوتر کا پیر تھام لیا اور چمٹی رہی اور وہ کبوتر اڑا اور حرم کعبہ شریف پہنچ گیا، آسانی سے پہنچ گئی۔ تو واللہ اگر کسی اللہ والے کا دامن ہم صدق دل سے تھام لیں اور اپنی رائے کو اس کی رائے میں فنا کر دیں، یعنی ادھر ادھر مت دیکھیں فلاں یہ کہتا ہے فلاں یہ کہتا ہے، یہ دیکھیں کہ میرا شیخ مجھے کیا کہتا ہے۔ ہاں، شیخ کرنے سے پہلے خوب چھان بین کر لو کہ یہ بہروپیہ نہ ہو، بہروپیہ، بہروپیہ سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ بہروپیہ کی بریک اپ بھی ہے، ایک بریک اپ لغت، ہمارے حضرت کی عجیب عجیب لغتیں ہیں، شاندار لغتیں، جیسے کنجوس آدمی ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، تو جو مہا کنجوس ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکھی چوس۔ تو حضرت نے فرمایا مکھی چوس کیا ہے کہ ایک کنجوس کے سالن میں مکھی گر گئی، جب وہ اڑنے لگی تو اس نے اس کو پکڑ لیا، کہاں جاتی ہے میرا سالن لے کے، اس مکھی کو بھی چوس لیا۔ تو یہ مکھی چوس ہے۔ اسی طرح بہروپیہ کیا ہے؟ بہر روپیہ، روپیہ کمانے کے لیے روپ بھرنا ہے، بہر روپیہ۔ تو بہروپ بھرا ہوا نہ ہو، جعلی پیر نہ ہو، تعویذ گنڈے عملیات، شرکیہ باتیں، قبروں پہ سجدے اور اولیاء اللہ سے مانگنا، اولیاء اللہ کے وسیلے سے تو دعا کرنا جائز ہے، لیکن براہ راست اولیاء اللہ سے مانگنا یہ شرک ہے۔ وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے، جسے تو مانگتا ہے اولیاء سے۔ خدا فرما چکا قرآن کے اندر، میرے محتاج ہیں پیر و پیمبر، اور فرمایا کہ ہوا میں اڑتا ہو رات دن، ترک سنت جو کرے شیطان گن۔ خلاف سنت اور خلاف شریعت جس کی زندگی ہو، یہاں تو نمازیں بھی نہیں پڑھتے، بعضے اتنا کر لیتے ہیں کہ نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن خلاف شرع کاموں میں، عورتوں سے پردہ نہیں کر رہے، ٹانگیں بھی دبواتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بے حیائیاں کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری اپنی جہالت ہے۔ میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ ان جعلی پیروں کا تو جو قصور ہے وہ جانے ان کا اللہ، لیکن ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم اولیاء اللہ کے پاس اٹھنا بیٹھنا نہیں، دین سیکھا نہیں۔ ایک بزرگ جسٹس اکبر الہ آبادی کا شعر ہمارے حضرت سناتے تھے کہ نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، یعنی شیخ کی صحبت میں دین نہیں سیکھا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں۔ عمر بھر توفیق نہ ہوئی کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں جا کے کچھ دین سیکھ لیتے ہیں، اس لیے قصور ہمارا اپنا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ دین تو ان کو آتا نہیں، ان کو چند فن انہوں نے سیکھ لیے گھیرنے کے، جیسے ایک یہ لڑکا ہے، یہ لوگوں کو گھیرنے کا فن بہت اچھا جانتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی فنکاری جو ہے یہ نیک کام میں ہے، تو ایسی فنکاری جو ہے مقبول ہے اللہ کے یہاں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ بعض کم سمجھ لوگ دین کی بات کو لے کر، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ دین کی بات کو لے کر ایسے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں جو ان سے زیادہ افقہ ہوتے ہیں اور زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں اور زیادہ عمل والے ہوتے ہیں، تو وہ اس پر عمل کر لیتے ہیں اور اس بیچارے کم سمجھ والے کا بھی کام اللہ بنا دیتے ہیں۔ یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے عطاؤں کے بہانے ہیں، بہانے لٹانے کے بہانے، اور خدا کی قسم اللہ نے ہمیں یہ خزانے لٹانے ہی کے لیے پیدا کیا ہے، خزانے لٹانے ہی کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو لوٹنے والا بنا دے۔
تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اولیاء اللہ کوئی مل جائے، ولی اللہ، اللہ کا کامل، تو اس سے تعلق کر لینا، یہ دیکھ کر کہ وہ خود بھی سنت اور شریعت کا پابند ہو، اور کسی اسی طرح کے بزرگ سے جو سلسلے وار ہو اس کا اجازت یافتہ ہو، اور ساتھ میں علماء کا اس کے ساتھ حسن ظن ہو، علماء کا حسن ظن، نیک گمان کہ ہاں یہ صحیح سنت اور شریعت کے مطابق چلتا ہے، تو آپ اس سے اللہ کے لیے تعلق کر لو۔ اور ایک شرط مناسبت کی بھی ہے کہ بھائی مناسبت دل ملتا ہو اس سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کام بن جائے گا اور ہم اللہ والے ہو جائیں گے، اور گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا، گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا، ورنہ اس ماحول میں گناہ کو چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے۔ یہ وہی زمانہ آ گیا جس زمانے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ دین پر چلنا، شریعت پر چلنا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ لے کر چلنا۔ مشکل ہو گیا نا دین پر چلنا، کتنی باتیں سننی پڑتی ہیں، کتنے تانے سننے پڑتے ہیں، کتنے دھکے بھی کھانے پڑتے ہیں بعض لوگوں کو۔ داڑھی ہے نوکری نہیں دیں گے، اچھا یہ معاملہ ہے پردہ کرنا ہے، نہیں لڑکیوں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، دفتروں میں لڑکیاں گھس گئی ہیں، اب کہاں جائیں بھائی؟ تو بھائی اگر نوکری کی مجبوری ہے نوکری تو کر لو، لیکن کسی اللہ والے سے تدبیر پوچھو کہ ہم اس ماحول میں کیسے رہیں، کیا طریقہ ہے۔ جو جائز امور ہوں گے آپ کو بتلائیں گے، جہاں شریعت میں نرمی ہے وہ آپ سے سختی نہیں کریں گے، جہاں سختی ہے وہیں سختی کریں گے، ضروری امور میں رعایت نہیں ہے، جہاں فرض کام ہے اس میں رعایت نہیں ہے۔ بہرحال تو میں تو اصل اپنی کمائی کی لالچ میں تھا، وہ بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے، لیکن انشاءاللہ یہ بھی میرے دل میں اللہ تعالیٰ اتار دے، اے کاش میرے دل میں اتر جائے میری بات، اے کاش تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میری بات کیا ہے؟ میرے بزرگوں کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کی صحیح طریقے سے پیش کرنے کی توفیق دے دے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حدیث پاک میں ہے کہ سبحان اللہ ایک مرتبہ جو کہتا ہے تو نصف ترازو بھر لیتا ہے، اور الحمدللہ کہتا ہے تو پوری ترازو بھر لیتا ہے، اور اللہ اکبر کہنا اس کا زمین سے لے کے آسمان تک تمام کے تمام خلا کو نیکیوں سے بھر لینا ہے۔ تو میرے مرشد دامت برکاتہم جو موجودہ مرشد ہیں، شیخ الحدیث شیخ العلماء ترجمان اکابر حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا، اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قاعدہ تھا کہ کوئی نہ کوئی سنت بتا دی، کوئی نہ کوئی نیک عمل بتا دیا تاکہ کھاتا بھی تو بڑھتا رہے نا ہمارا۔ تو فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ تو فرمایا کہ یہ گنتی میں تو کتنی ہوں گی؟ 150۔ ہر نماز کے بعد 30 کلمے ہو گئے نا، 10 10 10 30، اور ہر نماز کے بعد 5 نمازیں ہیں تو یہ 150 ہو گئی، لیکن یہ برابر ہیں 1500 نیکیوں، 1500 نیکیاں۔ اور سوتے وقت یہی کلمے 33 33 اور 34 مرتبہ کہہ لو، 33 سبحان اللہ، 33 الحمدللہ اور 33 اللہ اکبر۔ تو یہ گنتی میں ہے 100، لیکن یہ 1000 کے برابر ہو گئے، تو کل کتنے ہو گئے؟ 2500۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز تعلیم پر، ایسی نفسیات کہ فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو روزانہ 2500 برائیاں کرتا ہے؟ صحابہ نے حیرانی سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ 2500 گناہ کون کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو فرمایا کہ یہ نیکیوں کا پلڑا بھاری تمہارا ہو جائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر ان نیکیوں کو کون چھوڑے گا؟ تو فرمایا شیطان آ جاتا ہے، اچکا دیتا ہے، بھلا دیتا ہے، اور کہتا ہے فلاں چیز کو یاد کر، فلاں تجھے انڈا لینے جانا ہے، ڈبل روٹی لینے جانا ہے، فلاں کام سے جانا ہے، وہ جلدی سے سلام پھیرا، یہ جا وہ جا، وہ ہنستا ہے کہ کیسا اس کو عمل سے محروم کیا۔ تو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل روزانہ، ہر نماز ماشاءاللہ۔ دیکھو یہ جوانی ہے، دیکھو تو بال سفید ہیں لیکن جوانی اس کو کہتے ہیں۔ یہ جوانوں کا ہاتھ نہیں اٹھا لیکن بوڑھے آدمی کا ہاتھ اٹھ گیا، واہ واہ۔ بہرحال تو یہ 2500 نیکیاں روزانہ انشاءاللہ ہمارے کھاتے میں اللہ تعالیٰ چڑھا دیں گے۔ اور ایک سنت
ماشاءاللہ مسواک سبھی کرتے ہوں گے یہاں، اور آپ حضرات کو معلوم ہی ہوگا کہ سنت کو اپنانے کا سب سے بڑا فائدہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، ان صحابہ سے فرما دیجئے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، میری چلن چلو، میری سنتوں کو اختیار کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے۔ سب سے بڑا فائدہ سنت کو اپنانے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ دوسرے حدیث پاک میں ہے، یہ بھی آپ حضرات نے سنا ہوگا، کہ جس زمانے میں سنتوں کا ترک کیا جا رہا ہوگا، اس زمانے میں ایک سنت کو زندہ کرنے کا ثواب 100 شہید کے برابر۔ مسواک کی کمی ہے نا آج کل، لوگ اس پر دھیان نہیں دیتے، لیکن 100 شہید کا ثواب مل گیا تھوڑے سے عمل۔ اور مسواک پابندی سے کرنے والے کی روح آسانی سے نکلے گی اور کلمے پر نکلے گی، منہ بھی صاف رہے گا، اور مسواک کر کے جو وضو کیا جاتا ہے نماز کے لیے، تو جس وضو میں مسواک کی گئی ہوگی اس سے پڑھی ہوئی نماز بغیر مسواک کیے ہوئے وضو سے پڑھی ہوئی نماز سے 70 گنا زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ دیکھیے کتنا اجر و ثواب ہے، کیا ٹھکانہ ہے۔ تو انشاءاللہ مسواک کا اہتمام کریں گے نا۔ تھوڑی سی محنت ہے، 20-30 روپے کا خرچہ ہے، اور بعض جگہ تو درخت بھی ہوتے ہیں، آپ وہاں سے کوئی جو عام درخت ہو جہاں سے توڑنے کی اجازت ہو وہاں سے ٹہنی توڑ کر آپ اس سے مسواک کر لیجئے، منہ صاف رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ تمام پیغمبروں کی سنت اختیار کر، تمام انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت تھی مسواک۔ جبریل علیہ السلام تشریف لایا کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر مسواک کی تاکید فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلبے میں جو ہے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کے مسوڑے مبارک چھل جائیں گے، اتنی مسواک کراتے تھے۔ تو منہ کی صفائی کا ذریعہ بھی ہے، اور اس کے کئی مواقع ہیں۔ تو بہرحال یہ تو بہت آگے تفصیل ہو جائے گی، اب تھوڑا سا اپنے یہ آپ ہاں یہ گھڑی صحیح ہے نا، یہ صحیح نہیں ہے ہاں؟ تو بھائی لوگوں کی آنکھوں میں کچھ نیند کا اثر بھی ہے، لوگوں کی بھی تو راحت کا خیر۔ 8:35، یہ تھوڑی آگے رکھی گئی ہے مصلحتاً، خصوصاً جمعے میں کام آتا ہے یہ معاملہ۔ تو اچھا، ہمارا پنجاب کے سفر میں جانا ہوا تو وہاں مرکز ختم نبوت جو وہاں ان کے گڑھ کے سامنے ہے، وہیں پر جو ہے بیان ہوا جمعے کا۔ تو انہوں نے خود ہی اصرار کیا، آدھا گھنٹہ دیا تھا، مگر سبھی نے تقریباً اصرار کیا کہ نہیں آپ بیان جاری رکھیں، حالانکہ وہاں دفتر والے لوگ بھی تھے۔ اب ہمارے حضرت کی تعلیمات ہی ایسی ہیں، لوگ پیاسے ہیں، عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے، رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر میں چھائیے، عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے۔ ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پہنچانے میں کمی ہے، لوگ تو پیاسے ہیں، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اچھے طریقے سے، اچھے عنوان سے لوگوں کو دین پہنچے، نرمی کے ساتھ دین پہنچے۔ ایک مولوی صاحب نے ایک دیہاتی کو، سادہ آدمی کو ڈانٹ دیا کسی بات پہ، بہت سختی سے ڈانٹ دیا۔ تو اس نے کہا کہ کیا تم موسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑھ کے ہو؟ کہا نہیں نہیں، توبہ توبہ۔ کہا کیا میں فرعون سے زیادہ گناہگار ہوں؟ کہا نہیں، توبہ توبہ۔ کہا قرآن پاک میں تو نے نہیں پڑھا مولوی صاحب کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ تو کیا کرو؟ قولوا قولا لینا، اس سے نرم بات کرنا کہ شاید وہ نصیحت کو قبول کرے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ نفرتوں کے تذکرے کب تک، واعظ و واعظ دل نواز کرو۔ ہمارے شیخ قطب العالم حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے دوزخ بھی پیدا کی ہے اور خدا تعالیٰ نے جنت بھی پیدا کی ہے، خدا تعالیٰ کا غصہ بھی ہے لیکن خدا تعالیٰ کی محبت اور رحمت اور شفقت بھی ہے، دونوں راستوں سے ہدایت ملتی ہے، ترہیب سے بھی ملتی ہے، ترغیب سے بھی ملتی ہے۔ تو ترغیب کا ہی راستہ کیوں نہیں اختیار کر لیتے؟ محبت کا راستہ کیوں نہیں اختیار کر لیتے؟ نفرتوں ہی کے راستے کیوں، دوزخی کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ جنت بھی تو ہے، اس کی نعمتوں کی لالچ دے کے کیوں نہیں لوگوں کو کھینچ لیتے؟ اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال کے بیان کر کے کیوں نہیں کھینچ لیتے؟ ان زمینی چاندوں سے بیزار کرنے کے لیے خدا تعالیٰ کا حسن و جمال بیان کرو۔
ان کی محبت بیان کرو کہ ایک ذرہ ان کی تجلی کی بھیک اگر ہم کو مل جائے تو سارے عالم کا حسن پھیکا پڑ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے خیال ہے آپ تھوڑے سے اشعار پڑھ کے پھر رخصت چاہتے ہیں۔ اچھا، ایک گزارش میں بہت ضروری کرنا چاہتا تھا، کیونکہ معلوم ہوا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بھی، بیٹیاں بھی دین کی بات سننے آئی ہیں، تو میں ایک گزارش کہوں یا التجا کہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر بچی کو نیک اور صالح رشتہ عطا فرمائے، اور جن کو خدا تعالیٰ نے رشتے دے دیے ہیں، ایک بہت اہم بات ہمارے دین میں ہے، اللہ اور رسول کی تاکید ہے، اور وہ ہے شوہروں کا احترام۔ شوہروں کا احترام، جس کو حاصل ہے رشتہ وہ ابھی قدر کر لیں، اور جس کا فحد سے ہونے والا ہے تو آگے کے لیے سن لے بھائی، کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے شوہروں کا احترام کریں۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اگر خدا کے بعد کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں حکم دیتا عورت کو کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ سجدہ کرنے کا مقصود نہیں ہے اس سے، بلکہ شوہر کی اہمیت اور اس کا مقام بتلانا ہے کہ شوہر کا ایسا ادب اور ایسی خدمت اور ایسی فرما برداری اور ایسی اطاعت کرنی چاہیے کہ یعنی بس سمجھ لیجئے کہ بتا دیا نا حدیث پاک میں، اس سے زیادہ کیا تفصیل بتائیں، کہ اگر کسی کو اللہ کے سوا سجدہ کرنا جائز ہوتا، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں، لیکن یہ شوہر کا مقام بتلانے کے لیے۔ اب یہ کہ بھائی ہاں حدیث پاک میں ہے تو صحیح، لیکن ہمارا شوہر تھوڑی ایسا ہے، کوئی ہمارے میاں صاحب ایسے نہیں ہیں، اس لائق تھوڑی ہے، یہ بات نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنا اپنا کام کرے، ہمیں جو حکم ہے وہ ہم دیکھیں، شوہر کو جو بیوی کے حقوق بتلائے گئے ہیں وہ دیکھیں، دونوں طرف بے اعتدالی ہے، اور اس کا زیادہ جو سبب ہے وہی دین سے دوری، اولیاء اللہ سے دوری، اور تکبر اور غصہ ہی وہ مرض ہے جس سے ہزاروں گھر آئے دن تباہ ہوتے رہتے ہیں، ہزاروں گھر میں آگ لگتی رہتی ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مفاہیم عرض کر رہا ہوں، کہ اگر شوہر حکم دے عورت کو کہ یہ پتھر اس پہاڑ سے اٹھا کے لا، اس پہاڑ پر رکھ دیں، بے مقصد، بظاہر بے مقصد کام ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ایسا ہی کرے۔ ہاں خلاف شریعت کام اگر حکم دے تو وہ جائز نہیں، اس میں شوہر کی اطاعت ہے نہ ماں باپ کی اطاعت ہے۔ تو یہ نہ سوچو کہ ہمارا شوہر اس قابل نہیں ہے۔ جیسے ایک بزرگ تھے، تو عموماً عورتیں کیا اکثر اپنے شوہروں کی معتقد نہیں ہوتی، ان کو بزرگ مانتی ہی نہیں ہیں۔ تو اسی طرح کی ایک خاتون تھیں، جلی کٹی رہتی تھیں کہ ہر وقت مریدوں میں گھرے رہتے ہیں، حضرت کر کے دماغ خراب کر دیا ان کا، اور میں جانتی ہوں کہ یہ کیسے حضرت ہیں، وہی حضرت ہیں، بڑے حضرت۔ اب بیچارے بہت اداس ہو جاتے تھے کہ یا اللہ یہ کیسی عورت، کیسی، تھوڑا تو یہ معتقد ہو جائے، روتے تھے خدا سے، یہ اللہ اس کو ستانے سے باز رکھ۔ تو ایک دن دعا کر رہے تھے تو آسمان سے آواز آ گئی کہ چل ہم تیرے لیے ایک چارپائی بھیجتے ہیں، اس پہ تو بیٹھ جائیو، وہ اڑنے لگے گی ہوا میں، تو کرامت تیری ظاہر ہو جائے گی۔ بڑے خوش ہو گئے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، کام بن جائے گا۔ چارپائی پہ بیٹھے، اڑنے لگی۔ اب گھر کے صحن کے اوپر سے بڑے چکر لگائے انہوں نے، بہت چکر لگا کے پھر جب آ کے نیچے زمین پہ اتر گئے، زمین پہ وہ بھی اتر گیا ان کا، تھوڑی دیر میں وہ بھی اتر جائے گا، ابھی تو اوپر اڑ رہے تھے۔ تو نیچے آنے کے بعد جو ہے وہ خوشی خوشی پھولے نہ سمائے گھر میں پہنچے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا یہ بھی ایک سنت ہے بھائی کہ ہم جب گھر میں داخل ہوں تو سب سے پہلے سنت دعا پڑھیں گھر میں داخل ہونے کی، اور گھر والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الفاظ سے، یہ تحیہ ہے، قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ سکھلائے ہیں الفاظ سلام کے، اس میں بھی بڑی تفصیل ہے، بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اور ایک سنت اور کر لینا کہ جب گھر میں داخل ہوں
تو مسکراتے ہوئے داخل. یہ بھی ایک سنت ہے جس کی ہم لوگوں کے اندر بہت کمی ہے. ہزاروں ٹینشن اور ڈپریشن لے کے، لال لال آنکھیں لے کے ہم گھر میں جاتے ہیں اور کھانوں کا مطالبہ کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تو غصہ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ مبارک نہیں تھا. تو میرے عزیزو دوستو، وہ جب گھر میں گھس گئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں بھائی، وہ کہا کہ میں نے آج بزرگ دیکھے ہیں، تم کیا بڑے حضرت حضرت کہلاتے، مریدوں نے تمہارا دماغ خراب. حضرت تو میں نے آج دیکھے ہیں، بزرگ تو میں نے آج دیکھے ہیں. وہ سمجھ گئے کہ تیر نشانے پہ لگ گیا، آج تو یہ معتقد ہو گئی میری پکی. تو انہوں نے کہا کہ ارے کیا ہوا؟ کہا کہ ایک بزرگ چارپائی پہ اڑے تھے ہوا میں. کہا اچھا، ارے نیک بخت تو میں ہی تو تھا. اچھا تم تھے وہ، جب ہی کہوں ٹیڑے ٹیڑے کیوں اڑ رہے تھے. تو یہ کبھی معتقد نہیں ہوتی، ناقصات العقل ہوتی ہیں بیچاری. لیکن میں اپنے دوستوں سے یہ عرض کرتا ہوں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت ہے. اگر عورت کو خدا تعالیٰ مرد کے برابر عقل دے دیتے تو لڑائی ہو جاتی ہے، نظام بگڑ جاتا ہے. خدا تعالیٰ نے ایک حاکم بنایا ہے، وہ ایک محکوم بنایا ہے، ایک تابع بنایا ہے، ایک متبوع بنایا ہے. اسی میں خیر ہے، ان کے ٹیڑے پن میں ہی خیر ہے. اور یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا. تو کہ ان میں ٹیڑھا پن رہے گا، وفیہا عوج، تو ان کے ٹیڑھے پن سے ہی فائدہ اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لو. ان میں ٹیڑھا پن رہے گا. لیکن یہ خدا نہ خواستہ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ حقیر ہیں، اللہ کی بندیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ. مرد ہو یا عورت ہو، تقوی میں جس قدر آگے بڑھے گی، مردوں سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے، مردوں سے بھی آگے بڑھ سکتی ہے. جن امور میں خدا تعالیٰ نے اس کو پیچھے رکھا ہے، ان امور میں یہ پیچھے ہے. مثلاً امامت نہیں کر سکتی، لیکن آج کل عورتیں بھی امامت کرنے لگ گئی ہیں. اور دیکھیے یوٹیوب، میں نے پہلے عرض کیا تھا، یہ انہوں نے اس کو پک کر لیا بات کو. وہ کیا کہ میں نے کہا کہ بھائی یوٹیوب سے دین سیکھنے والوں، خیال رکھنا کہ کہیں یہ تمہارا یو ٹرن نہ ہو جائے. یو ٹرن کہ جا رہے تھے جنت کی طرف، کہیں دوزخ کی طرف یو ٹرن نہ ہو جائے. یوٹیوب کیا ہے؟ یو ٹرن ہے. یو ٹرن کہ چوروں نے داڑیاں رکھ کے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا ہے. عقائد سب سے بڑا خطرناک فتنہ کیا ہے؟ یہ نظر بازی بھی ہے بہت خطرناک فتنہ. یہ بھی بعض اوقات کفر تک پہنچا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. لیکن عقائد کا فتنہ اس سے بھی بڑا خراب ہے. یہ خدا نہ خواستہ ایک عقیدہ خراب ہوا تو ہمیشہ کی جہنم ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. تو میرے محترم ماؤں بہنوں سے یہ التجا ہے کہ شوہروں کا احترام، جہاں ماں باپ کا احترام ہے وہاں شوہر کا احترام ہے. اور اس کے لیے سب سے بہترین چیز اس کی تعلیم اور تہذیب اور تادیب کے لیے بہشتی زیور. بہشتی زیور کا مطالعہ محض مطالعے کے لیے نہ ہو. ہمارے مدارس میں لازمی چیز ہے یہ بہشتی زیور، لیکن محض مطالعے کے لیے، محض نمبرات حاصل کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ عمل کی نیت سے ہو. اور ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمارا شوہر کیسا ہے، ہم اپنا کام کریں. انشاءاللہ تعالی جو فوائد اور جو ثمرات اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے ہیں انشاءاللہ ضرور پورے ہوں گے. گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا انشاءاللہ تعالی. بہشتی زیور اس میں بامسمہ ہے، واقعی جنت کا زیور ہے. اگر ہماری مائیں اور بیٹیاں اس کی تعلیم کو اپنا زیور بنا لیں تو انشاءاللہ تعالی زبردست جنت کا ماحول پیدا ہو جائے گا. یہ اشعار میرے مرشد شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. ان کا عنوان ہے سکون دل در مجلس اہل دل. سوائے تیرے کوئی ٹھکانہ
نہیں ہے یا رب جدھر بھی جاؤں سوائے تیرے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یا رب جدھر بھی جاؤں کسے غم جان و دل سناؤں کسے میں زخم جگر دکھاؤں کسے غم جان و دل سناؤں کسے میں زخم جگر دکھاؤں سوائے تیرے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یا رب جدھر بھی جاؤں یہ دنیا والے تو بے وفا ہیں وفا کی قیمت سے بے خبر ہیں دنیا والے کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ سے غافل ہیں. مال والوں کو دنیا والے نہیں کہہ سکتے ہیں, سلطنت والوں کو دنیا والے کہنا جائز نہیں ہے, بلکہ دنیا والے وہ ہیں جو خدا تعالیٰ سے غافل ہیں. جب میرے شیخ فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ جب بادشاہت کے ساتھ پیغمبری جمع ہو سکتی ہے تو مال کے ساتھ ولایت بھی جمع ہو سکتی ہے. تو دنیا داری کیا چیز ہے؟ خدا تعالیٰ سے غفلت کا نام ہے. ایک شخص مال والا ہے لیکن اللہ کو ایک لمحہ بھی ناراض نہیں کرتا, یہ اللہ کا ولی ہے. یہ دنیا دار نہیں, دنیا مال کا نام نہیں ہے بلکہ دنیا اللہ سے غفلت کا نام ہے. اور وفا کیا ہے؟ وفا کہ خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ تمام ارواح کو, بنی آدم کی, انسانوں کی تمام ارواح کو اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا اور یہ سوال کیا الستو بربکم, ہم کو بھی, آپ کو بھی, ہماری روحوں کو. کوئی انسان اس سے انکار نہیں کر سکتا. ہم سب کی روحوں نے خدا تعالیٰ کا دیدار کر لیا ہے. دل ازل سے تھا, کوئی آج کا شیدائی ہے, تھی ایک چوٹ پرانی جو ابھر آئی ہے, چوٹ لگا کے بھیجا ہے. لہذا کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا, کہ ہم نے تو آبا و اجداد کو یہی دیکھا کرتے ہوئے سو ہم یہی کرتے آ رہے ہیں, جیسا کہ کافر کہتے تھے. لیکن خدا تعالیٰ وہاں حجت پیش کر دی, قرآن پاک میں بتا دیا کہ ہم نے تمہیں اپنا دیدار بھی کرایا اور تم سے وعدہ لیا کہ ہم ہی تمہارے رب ہیں. سوال کیوں ہے؟ در حقیقت بتانا ہے کہ دیکھو ہمیں بھول نہ جانا, ہم ہی تمہارے پالنے والے ہیں, ہم ہی تمہارے پیدا کرنے والے ہیں. الستو بربکم, تو ہماری تمام لوگوں کی روحوں نے بیک زبان جواب دیا, قالو بلا, بے شک آپ ہمارے رب ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے محبوب ہوئے, تو آپ کی یہ محبوبیت عند اللہ کا باعث بھی یہ تھا کہ تمام روحوں میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, بلا, بے شک آپ ہمارے رب ہیں. تو میرے عزیزو, یہ ہے وفا کہ ہم اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں لیکن یہاں آ کر ہم بے وفا ہو گئے ہیں, دنیا داری میں پھنس گئے ہیں, اللہ تعالیٰ سے غفلت میں پھنس گئے ہیں, دل پر غفلت کی بھوسی چڑھ گئی ہے. تو وہ بھوسی کوئی مشکل نہیں ہے, چڑھ گئی تو اللہ والوں سے گڑائی کرا کے اپنے دل کو آئینہ بنوا لو. ابھی موقع ہے, دنیا دار العمل ہے, یہاں بدلہ نہیں ہے, اور آخرت دار الجزا ہے, وہاں عمل نہیں ہے. سمجھ گئے وفا کیا ہے؟ کہ ہم اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں. یہ دنیا والے تو بے وفا ہیں, وفا کی قیمت سے بے خبر ہیں. پھر ان کو دل دے کے زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بناؤں. جفا مانے ظلم, یعنی جو محتاج خود محتاج ہیں, میں ان پر اپنی زندگی کو کیوں ضائع کروں, میں اس کو اپنا دل کیوں نہ دوں, میں اپنی جوانی اپنی زندگی اس پر کیوں نہ فدا کروں. میرے شیخ فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ سنبھل کر رکھ قدم اے دل بہار حسن فانی میں, نہیں کیا ہے وہ, جوانی کر فدا اس پر, ہاں کس جزاک اللہ,
کسی خاکی پہ مت کر خاک. اب یہ بیٹری ڈاؤن ہونی شروع ہو گئی, جلدی رخصت کر لوں گا, اب میں دھکا لگانے کی ضرورت پڑ گئی. تو فرمایا کہ کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو, جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کافی عمر حضرت کی ہو گئی تھی, 70 سے بھی اوپر, جب کی بات ہے کہ حضرت آپ کی عمر 70 بتاتے ہیں لوگ, لیکن آپ بالکل 17 کے معلوم ہوتے ہیں, 17 کے جوان معلوم ہوتے ہیں, چہرے پر تابانی سرخی جولانی. تو فرمایا کہ اس وجہ سے ہے کہ میں نے کسی حسین کا ٹین نہیں بجایا. کیسی باتیں ہوتی ہیں اللہ والوں. تو میرے عزیزو, یہ ہے کہ ہم جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. یہ دنیا والے تو بے وفا ہیں, وفا کی قیمت سے بے خبر ہیں, پھر ان کو دل دے کے زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بناؤں. یہ بت جو محتاج ہیں سراپا, غلام ان کا بنوں تو کیوں کر. بت سمجھتے ہیں نا, یہ نامحرم عورتیں, ایک پتھر کے بت ہوتے ہیں, ایک یہ حسین بت ہوتے ہیں, یہ بھی دل میں اتر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. اور اللہ تعالیٰ سے بندہ دور ہو جاتا ہے. سب سے زیادہ دوری میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بدنگاہی وہ خوفناک مرض ہے, خطرناک مرض ہے کہ اگر اور کسی گناہ سے ہر گناہ سے اللہ سے دوری ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ, جہاں بندہ گناہ کرتا ہے اللہ سے دور ہو جاتا ہے. میرے شیخ فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی اسی لیے فرض کیا ہے. تقوی مانی گناہ سے بچنا, اس لیے فرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرے بندے مجھ سے دور ہو جائیں. کوئی ماں چاہتی ہے کہ میرا بچہ مجھ سے دور ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت 100 گنا زیادہ ہے کہ نہیں, 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیسے دور ہونا گوارا کریں گے؟ اس لیے برے کاموں سے منع کرتے ہیں, وہ برے کام مت کرو. تو فرماتے تھے میرے مرشد کہ اور گناہوں سے, مثلا اگر اللہ تعالیٰ سے 15 درجے انحراف ہو جاتا ہے, قبلہ بدل گیا, مثلا جھوٹ بولا 15 ڈگری بدل گیا, یا خدا نخواستہ چوری کر دی تو 40 ڈگری بدل گیا, مختلف گناہ. تو یہ بدنظری ایسا گناہ ہے, حسینوں کا عشق, حرام عشق ایسا گناہ ہے جس سے خدا تعالیٰ سے 180 درجے انحراف ہو جاتا ہے. یعنی بالکل قبلہ اس کا حسین بن جاتا ہے, معشوق, اور پیٹھ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں. تو فرمایا کہ یہ تو خود محتاج ہیں, یہ بت ہیں, اللہ تعالیٰ ہر دل کو اس سے پاکی نصیب فرمائے. یہ بت جو محتاج ہیں سراپا, غلام ان کا بنوں تو کیوں کر. غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں. کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو, جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. اللہ پر ہم فدا ہو جائیں میرے دوستو. زندگی ایک ہی مرتبہ ملی ہے, دوبارہ نہیں ملے گی. یہی جو کرنا ہے آج کر لیں ہم, اللہ پر اپنی زندگی کو فدا کرنے کا ارادہ کر لیں. کسی اللہ والے کا دامن ہاتھ میں تھام لو تو انشاءاللہ سب کام مزیدار اور آسانی سے طے ہو جائے گا. یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم کسی اللہ والے کا دامن تھام لیں, انشاءاللہ سب کام مزیداری سے طے ہو جائے گا. وہ آپ کا گریبان نہیں پکڑیں گے, آپ کو تماچے نہیں ماریں گے, آپ کو حقیر نہیں سمجھیں گے, آپ کی توہین نہیں کریں گے, آپ کے رازوں کو دوسروں پہ افشا نہیں کریں گے, بلکہ آپ کی عزت کریں گے, آپ کے لیے روئیں گے, آپ کے لیے دعا کریں گے, بغیر کسی پیسے کی لالچ کے, بغیر لالچ کے کہ اللہ یہ آپ کا بندہ ہے, اس نے آپ کے لیے مجھ سے تعلق کیا ہے, آپ مہربانی فرما دیجئے, مجھ پر بھی مہربانی فرما دیجئے, اس پر بھی مہربانی فرما دیجئے. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے سید الطائفہ ہیں, فرماتے ہیں جلدی اس لیے بیعت کر لیتا ہوں کہ اگر میرے مرید پر اللہ کا فضل ہو گیا قیامت کے دن تو یہ میری سفارش کر دے گا کہ یا اللہ اس کی برکت سے میں اللہ والا بن گیا تھا, اس کو بھی بخش دیجئے. فنائیت تو دیکھو ہمارے بزرگوں کی,
اگر مجھ پہ فضل ہو گیا تو میں اس کی سفارش کر دوں گا، اور اس پر فضل ہو گیا تو یہ میری سفارش کر دیں گے، اس لیے جلدی پکڑ لیتا ہوں شکار کو۔ یہ بت جو محتاج ہے سراپا، غلام ان کا۔ آپ کی تسلی کے لیے میں گھڑی دیکھ رہا ہوں، لیکن وقت اپنا پورا کر کے ہی جاؤں گا، تھوڑی تسلی ہو جاتی لوگوں کو، گھڑی دیکھ رہا ہے۔ کراچی سے آیا ہوں بھائی، دوست بھی آئے ہیں چھٹیاں کر کے، پیسہ خرچ کر کے، تو کچھ تو لوں گا نا ایسے ہی۔ یہ بت جو محتاج ہے سراپا، غلام ان کا بنوں تو کیوں کر، غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں۔ غلام جمع غلام جمع غلام جمع غلام، 1,00,000 غلام جمع ہو جائیں کوئی قیمت ہے، لیکن غلام کے ساتھ مالک ہو جائے، واہ واہ، پھر تو باقی باللہ ہو جائے گا، باقی باللہ۔ اور جو گناہوں کا ساتھ نہ چھوڑے وہ کیا ہو جائے گا، باگڑ باللہ۔ اللہ تعالی ہمیں باقی باللہ بنا دے۔ ہاں، یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ، گل سے بلبل ہے مست و شیدا۔ بلبل کے قصے مشہور ہے نا کہ وہ جب بہار آتی ہے تو وہ روتا ہے، پھولوں پہ فدا ہوتا ہے۔ تو یہ مان رہے ہیں کہ حسینوں میں کشش ہے، حسینوں میں کشش ہے، لیکن آگے دیکھو کہ کیا فرما رہے ہیں۔ جس کو عبرت پکڑنی ہو وہ عبرت پکڑ لے۔ یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ، گل سے بلبل ہے مست و شیدا، مگر نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بناؤں۔ تھوڑے دن میں فنا ہونے والا ہے، ان کا حسن تھوڑے دن میں پرانا ہو جاتا ہے۔ بڑی بڑی معشوقی کی داستانیں جو ہے نا وہ سیکنڈوں میں ختم ہو جاتی ہیں، شکل پرانی۔ جو صورت پرستی کے مریض ہوتے ہیں، صورت کے عاشق ہوتے ہیں، صورت پہ مرتے ہیں، ان کا عشق زیادہ نہیں چلتا، پائیدار نہیں ہوتا۔ اگر مرنا ہی ہے، عشق کرنا ہی ہے، تو اس حی اللہ یزل باقی سے عشق ہے۔ ہاں، عشق کرنے کے لائق بس ایک ہی ذات ہے، فدا ہونے کے لائق ایک ہی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو ان کا عشق جو ہے پائیدار نہیں ہوتا، تھوڑے دن میں، چند دنوں میں ہی شکل پرانی لگتی ہے۔ ارے اس سے بھی اور حسین ہے، کہاں مر گئے تھے ہم، کہاں پھنس گئے تھے مفتی صاحب، ہم یہ کہاں پھنس گئے یا اللہ۔ نہیں بھائی، حلال نعمت کی قدر کرو۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی لیلا کی قدر کرو، چاہے بڈھی ہو جائے، چاہے دانت اکھڑ جائیں، پھر بھی قدر کرو، وہی محبت کرو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ محبت کی ہے۔ ہاں دوستو، دین سیکھو تو اللہ والوں سے سیکھو، پھر مزہ ہے زندگی کا کہ کیا کیا ادائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ، کیا رعایتیں تھیں، کیا اخلاق تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ خدا کی قسم بس کیا کہوں کہ اگر دین سیکھنا ہے تو اللہ والوں سے سیکھو، پھر مزہ ہے زندگی کا، ورنہ کچھ بھی نہ سیکھا۔ تو کیا بات کہہ رہا تھا، ہاں میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ، بس آخری ہونے والا ہے شیخ جلدی انشاءاللہ تعالی، تو فرماتے تھے کہ اپنی لیلا کی قدر کرو، جائز لیلا، جائز نعمت کی قدر کرو۔ تو فرماتے تھے کہ ابھی آیا تھا وہ شعر، نہیں وہ مضمون جو ہے ہر جگہ میری ہمت نہیں ہے، ایسے مضامین کھلم کھلا نہیں اچھی، بہر من لیلائے من ہے نا، مزیدار شعر ہے اس لیے میں چھوڑنا نہیں چاہ رہا، چلو یاد آ جائے گا۔ بہرحال اپنے گھر والوں کی خوب رعایت کرنی چاہیے۔ یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ، گل سے بلبل ہے مست و شیدا، مگر نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بناؤں۔ آخری شعر ہے،
ہمارے یہاں ایک دوست ہیں، جیسے ہی میں کہتا ہوں آخری شعر وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ. ایسے ایسے ہیں. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ میری نالائقیوں کو معاف کر دے، کہتے ہیں آمین. ہماری دعا لگ جاتی ہے. چلو بھائی، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، کسی کی بھی دعا سے کسی کی بھی آمین لگ جائیں. آخری شعر ہے بھائی. ہاں کیا شعر ہے. مجھے تو اختر سکون دل گر ملا تو بس اہل دل کے در پر. مجھے تو اختر سکون دل گر ملا تو بس اہل دل کے در پر. تو ان کے در کو میں اپنا مسکن صمیم دل سے نہ کیوں بناؤں. صمیم دل مانے شمیم صاحب نہیں، صمیم دل مانے دل کی گہرائی سے، صدق دل سے. مجھے تو اختر سکون دل گر ملا تو بس اہل دل کے در پر. تو ان کے در کو میں اپنا مسکن صمیم دل سے نہ کیوں بناؤں. سوائے تیرے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یا رب جدھر بھی جاؤں. کسے غم جان و دل سناؤں، کسے میں زخم جگر دکھاؤں. زخم جگر کیا ہے اللہ والوں کا؟ یہی کہ سنبھل کر رکھ قدم اے دل بہار حسن فانی میں، ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بحر جوانی میں. یہ غم ہے میرے شیخ کا. اور میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے درد کی جو ترجمان نہیں وہ زباں عشق کی زبان نہیں. گناہ چھوڑنے کا مضمون اور اس میں سر فہرست نگاہ کی حفاظت کا مضمون. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وہ شعر بھی آپ حضرات کی محبت کے صدقے میں مجھے یاد آ گیا، سنا دو. یہ بڑے میاں کے بھی کام کا ہوتا ہے، جوانوں کے بھی کام کا ہوتا ہے، اس لیے ہم سنا دیتے ہیں. زوجہ من بہر من لیلائے من. اپنی لیلا کو دیکھ کے یہ شعر پڑھ دو. ہمارے حضرت نے سکھایا کہ مگر بچوں کے سامنے نہیں. زوجہ من بہر من لیلائے من کہ مرا بادست تو بس مولائے من. میری زوجہ میرے لیے لیلا سے کہیں بڑھ کے ہے، کروڑوں لیلا سے اچھی ہے، کیونکہ میرے مولا کے ہاتھ سے ملی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. میری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جذب فرما لے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. میرے دوستو، دعا مانگنے میں کمی نہ کرو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ دعا ایسی مزیدار عبادت ہے کہ جس کو اس کا چسکا لگ گیا پھر چھڑائے نہیں چھوٹے گا. ہر دعا میں انتا کی ضمیر لگی ہوئی ہے کہ ہمارے محبوب مولا ہمارے سامنے ہیں، انہی کے آگے ہمارے ہاتھ پھیلے ہیں اور انتا 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 کی رٹ لگائے ہیں. انکا 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 انتا 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 اللہم اللہم یا ربنا ربنا. تو اپنے محبوب حقیقی سے باتیں کرنے کا ایک بہانہ ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اور 5 منٹ لے لوں یا اور زیادہ لے لوں؟ جو ہے وہ ایک شخص نے آواز لگائی ہوٹل پہ اور کہا کہ مجھے کچھ دے دے اللہ کے نام. اس نے کہا بھائی اس کو ایک چائے دے دو. پھر اس کو خیال آیا کہ چلو اس کو ایک بن بھی دے دو. تو اس نے بن بھی دے دیا ذرائع ہمدردی کی، چلو چائے کے ساتھ بن بھی کھا لے گا. چائے بن کھا کے کہنے لگا ایک چائے اور دے. اس نے کہا کیوں؟ کہا کہ ساری چائے تو بن پی گیا. تو پہنچا پکڑا بیچارے نے اس کو، ایک تو دیا اوپر سے اور سر چڑھ گیا.
5 منٹ دے رہے ہیں، میں نے کہا اور لے لوں۔ تو اب کیا بات کہہ رہا تھا وہی بھول گیا۔ دعائیں ایک بزرگ کی بات بیان کر رہا ہے۔ ہاں، ایک بزرگ کہتے ہیں، فرماتے ہیں، امید نہ بر آنا، یہ ہے اللہ کی محبت میں تڑپنے کا مزہ جس کو مل جاوے۔ کہتے ہیں کہ امید نہ بر آنا، امید بر آنا ہے، ایک عرض مسلسل کا کیا خوب بہانہ ہے، کیا خوب بہانہ ہے۔ اس محبوب حقیقی سے دل لگانے کا کیا بہانہ ہے، ان سے شرف ہم کلامی مل جائے، اس سے بڑی کیا دولت ہوگی۔ ارے دنیاوی لیلا سے باتیں کرتے ہیں، یہ کال سینٹروں میں نوکریاں مل رہی ہیں اور لڑکیاں بھی کام کر رہی ہیں، لڑکے بھی۔ ذرا کوئی اس سے پوچھے دنیاوی لیلا کا مزہ کہ کیا تجھے ملتا ہے، اس سے بات کرنے میں کہ 6 گھنٹے اس سے بات ہو رہی ہے۔ ہمارا ایک دفتر تھا میرا، تو وہاں ٹیلی فون لگا ہوا تھا۔ کچھ عرصے ایسا ہونے لگا کہ وہ چونکہ انٹرنیشنل ڈائلنگ فون تھا تو وہ اس کی فکر رہتی تھی، تو بل زیادہ آنے لگ گیا۔ تو یہ تو ٹیلی فونوں کا زمانہ ہے، اب تو بہت جدید اسمارٹ فونوں کا زمانہ آ گیا۔ یار میں بھی کہاں چلا گیا، چھوڑو اس بات کو، چھوڑ دو۔ جدید بات کرنی، نوی گل کرنی چاہیے نا۔ تو بہرحال یہ دعا کی جو عبادت ہے، یہ عظیم الشان عبادت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ امید نہ بر آنا، میں اللہ سے اپنی حاجت پیش کر رہا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ وہ ملے گا، امید رکھنی چاہیے۔ یہ ہم بڑی کمی کرتے ہیں، ایک تو مانگتے نہیں، اور اوپر سے مانگتے ہیں تو امید نہیں رکھتے۔ امید رکھ کے مانگو، خوب امید رکھو کہ ضرور دیں گے۔ ایک حدیث پاک میں ہے ان اللہ یحب الملحین بالدعاء، کہ اللہ تعالیٰ اڑ کے مانگنے والے، ہمارے حضرت نے یہ مفہوم فرمایا، اڑ کے مانگنے والے کو پسند فرماتے کہ اللہ دے دیجئے نا۔ بچہ ٹافی کیسے مانگتا، ابا دے دینا، ابا کیوں نہیں دے رہے ہیں، ابا دے دیں، آنسو بھی بہاتا ہے اور کبھی غصہ دکھاتا ہے، کبھی ٹانگیں پھیلاتا ہے، کبھی سر پہ مارتا ہے، سر کو دیوار پہ، لیکن دیوار پہ نہیں مارنا، اللہ سے عاجزی کے ساتھ کچھ عاجزی کرو اور امید رکھو ان سے۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ امید نہ بر آنا، امید بر آنا ہے، ایک عرض مسلسل کا۔ روزانہ دعا مانگ رہے ہیں، حاجت پوری نہیں ہو رہی، روزانہ مانگ رہے، روزانہ مانگ رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا 30 برس کے بعد قبول ہوئی، 30 برس کے بعد مانگتے رہے۔ تو ہم امید نہ چھوڑیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ لیکن امید نہیں برائی، حاجت پوری نہیں ہوئی، تو یہ بڑی دولت ہم کو مل گئی کہ بار بار ہمیں توفیق ہو رہی ہے، ان کے دربار میں ہاتھ پھیلا رہے ہیں، یا اللہ دے دیجئے نا، یا اللہ دے دیجئے، یا اللہ دے دیجئے۔ تو اللہ ایسے بندے کو محبوب رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ذوق عطا فرما دے خدا تعالیٰ سے مناجات کا ہے۔ کیا کہوں ذکر حق اللہ اللہ، اور کیا لطف آہو فغاں کے ساتھ، آہوزاری کے ساتھ خدا تعالیٰ سے یہ مانگنے کا ہم شروع کر دیں۔ عبادت بہت مزیدار ہے۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں از دعا نبوت مراد عاشقاں، از دعا نبوت مراد عاشقاں، جو سخن گفتن بآں شیریں دہاں۔ کیا لذت ہے اس شعر میں کہ عاشقوں کی جو مراد ہوتی ہے دعا مانگنے سے، وہ سوا اس کے کہ اس شیریں دہن سے، اس شیریں کلام سے شرف ہم کلامی نصیب ہو جائے۔ وہ اس تمنا میں، اس انتظار میں رہتے ہیں۔ ہاں، وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے، صبح سے ہی انتظار شام ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ سب حضرات کو جزائے خیر دیں کہ آپ نے جم کے بات سن لی، اور ماشاءاللہ دیکھ رہا ہوں کہ آنکھوں میں جو نیند کا تاثر تھا وہ بھی اللہ کے فضل سے جاتا رہا۔ ٹھیک ہے آپ دعا فرما دیجیے۔ اچھا، بس وہ دعا تو خیر ہو گئی، لیکن پھر ایک جو طریقہ ہے سنت کا وہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک
الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. آج تک کے جتنے بھی گناہ کیے اے مالک کریم، اے کریم آقا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. ہمارے گناہوں سے ہم ہی کو نقصان پہنچا ہے. آپ تو ہر نقصان سے پاک ہیں، ہر ضرر سے پاک ہیں. ہم ہی کو نقصان پہنچتا ہے، ہم ہی اپنے نفوس پر ظلم کرتے ہیں. اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دیجیے. اے اللہ اس محبت کا واسطہ جو آپ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں ہمیں معاف فرما دے. اللہ اس محبت کا واسطہ جو آپ کو اپنے بندوں سے ہے اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے معاف فرما دے. اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے. اے اللہ ایک گناہ بھی نہ چھوڑ جو ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ چھوٹے گناہ ہوں، بڑے گناہ ہوں، چھپ کر کیے ہوں، علانیہ کیے ہوں، جان کر کیے ہوں، انجانے میں کیے ہوں. اے مالک کریم، اے رحمت والے آقا ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہماری جملہ جائز حاجات کو پورا فرما دے. اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے. اے اللہ روزی آسان، حلال اور بابرکت روزی عطا فرما دے. جن کو تنگی ہے اس کو بدل دے فراخی سے، مصیبت کو بدل دے عافیت سے، غموں کو بدل دے خوشی سے، بیماریوں کو بدل دے صحت کی نعمت سے. الہ العالمین ہماری تمام دنیاوی حاجتوں اور اخروی حاجتوں کے لیے بھی اے اللہ آپ کافی ہو جائیے. اے اللہ ہماری مقصد براری فرما دیجیے. اے اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اللہ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دیجیے. جن کے رشتے ہو گئے اے اللہ ان کو دینداری عطا فرمائیے، اللہ والا بنا دیجیے، اور آپس میں محبت اور اتفاق اور مودت عطا فرما دیجیے. اور اے اللہ جن کے خاندانوں میں جھگڑے ہیں اے اللہ اپنے فضل سے ان کو نمٹا دیجیے، پیار محبت عطا فرما دیجیے، اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دیجیے. شوہروں کو اپنی بیویوں کے ساتھ انتہائی نرمی کے برتاؤ کی توفیق دیجیے، اور گھروں میں اللہ شرعی ماحول عطا فرما دیجیے، سنتوں والی زندگی عطا فرما دیجیے. اے اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے پر جان دینے والا بنا دیجیے. اللہ ہمارے گھروں میں جنت کا ماحول بنا دیجیے، اور شیطانی آلوں سے اور گناہوں کے آلوں سے، اور اے اللہ آپ سے دوری کے ہر سبب سے اللہ ہمیں دوری عطا فرما دے. اللہم باعد بیننا و بین خطایانا کما بعدت بین المشرق والمغرب. اللہم آت نفسی تقواہا و زکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. الہ العالمین میرے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما دیجیے، ان کو درجات قرب بے انتہا عطا فرمائیے. اور جس بھائی بہن کی جو بھی جائز حاجت ہو اے اللہ آپ دلوں کا حال جانتے ہیں، اس کے مقصد میں اس کو بامراد فرما دیجیے. اور اے اللہ جس حال میں آپ نے ہمیں رکھا ہے اے اللہ اس میں تسلیم و رضا کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، راضی برضا رہنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ شکر کی نعمت عطا فرمائیے. ہم بہت ناشکرے ہیں، اتنی نعمتوں کے باوجود اے اللہ ہر وقت زبان پر شکایت اور ناشکری رہتی ہے، اور دوسروں کے مال پر نظر رہتی ہے، اسٹیٹس پہ نظر رہتی ہے، معیار پہ نظر رہتی ہے. الہ العالمین بس ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہماری نظر صرف اور صرف آپ پر ہو. اے اللہ صرف اور صرف آپ پر نظر ہو، آپ کی رضا پر نظر ہو، اور کسی پر نظر نہ ہو. اے اللہ الہی کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، اور تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، الہی رہوں ایک خبردار تیرا. اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، اور جو نہیں مانگا اے اللہ اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. اور مولا تیری گلی میں کس بات کی کمی ہے، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں. اللہ ہمارے دونوں جہان کے کام بنا دیجئے، دونوں جہان کی خوشیاں ہم سب کو نصیب فرما دیجئے، اور دونوں جہان کے غموں اور شر اور فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامین برحمتک یا ارحم الراحمین.